ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایک جامع تجزیہ۔ مشرق وسطی ہمیشہ سے دنیا کے سب سے حساس اور سیاسی طور پر غیر مستحکم خطوں میں شمار ہوتا رہا ہے۔ اس خطے میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف علاقائی سلامتی بلکہ عالمی امن کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بیان نے عالمی برادری میں تشویش کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کی جارحیت میں ایران کے خلاف براہ راست مداخلت کی تو یہ تمام فریقین کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ مضمون اس پیچیدہ تنازع کا جامع تجزیہ پیش کرتا ہے جس میں سیاسی، عسکری، معاشی اور سفارتی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر امریکی افواج ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت میں شامل ہوئیں تو یہ ایک افسوسناک اور انتہائی خطرناک پیش رفت ہوگی۔ حوالہ الجزیرہ۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں امریکہ ابتدائی مرحلے سے ملوث تھا، جسے امریکہ نے فوری طور پر مسترد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا، امریکہ کسی بھی جارحیت میں شریک نہیں، ہم صرف اپنے مفادات اور اتحادیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ حوالہ رائٹرز۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام، لبنان اور عراق میں مبینہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے خلاف فضائی حملے کیے۔ ان حملوں کا مقصد ایران کی علاقائی موجودگی کو محدود کرنا تھا۔ ایران نے ان حملوں کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور کہا کہ وہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ان حملوں کی اجازت دی بلکہ ممکنہ انٹیلیجنس معلومات بھی فراہم کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ان حملوں کو ایران کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں کئی ممالک نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی۔ پاکستان، ترکی، انڈونیشیا اور ملائیشیا نے مشترکہ بیان میں کہا، ہم اسرائیل کی طرف سے خطے میں بڑھتی ہوئی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور خطے میں امن کے لیے سفارتی حل پر زور دیتے ہیں۔ حوالہ OIC آفیشل ویب سائٹ۔ تاہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے محتاط موقف اختیار کیا، جس سے مسلم دنیا میں اختلافات بھی نمایاں ہوئے۔ روس اور چین نے ایران کے موقف کی حمایت کی اور کسی بھی فوجی مداخلت کو خطے میں امن کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، ہم خطے میں کسی بھی یک طرفہ فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے اقدامات عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ حوالہ ٹیس نیوز ایجنسی۔ ایک چینی وزارت خارجہ نے بھی اس تناؤ پر گہری تشویش ظاہر کی اور کہا کہ چین امن کی کوششوں میں سہولت کار بننے کو تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ ایران پر لگنے والی اقتصادی پابندیاں، جوہری معاہدے سے دستبرداری اور ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت جیسے واقعات اس تناؤ کو مزید بڑھا چکے ہیں۔ 2020 کے بعد جب امریکہ نے جوہری معاہدہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو ایران نے بھی یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد خطے میں کشیدگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اسرائیل، جو ایران کو اپنا سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، امریکی حمایت سے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے اقدامات کرتا رہا ہے۔ رکاوٹیں۔ عالمی طاقتیں جیسے چین، روس، یورپی یونین اس کشیدگی کو مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں جانتے ہیں کہ مکمل جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، خاص طور پر عالمی معیشت اور سفارتی محاذ پر۔ عالمی معیشت اور توانائی کی مارکیٹ پر اثرات۔ مشرق وسطی کی کشیدگی ہمیشہ عالمی توانائی مارکیٹ کو متاثر کرتی ہے۔ ایران اور سعودی عرب دنیا کے بڑے تیل برآمد کنندگان ہیں۔ خلیج فارس میں کشیدگی سے درج ذیل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سپلائی چین متاثر، ڈالر اور یورو میں اتار چڑھاؤ۔ 2025 کے جون کے آخری ہفتے میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% اضافہ دیکھنے میں آیا، جو اس کشیدگی کا فوری نتیجہ تھا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی کوششیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یورپی یونین نے ایران اور اسرائیل دونوں سے رابطے کر کے جنگی صورتحال سے بچنے پر زور دیا۔ یورپی ممالک خصوصاً جرمنی، فرانس اور اٹلی نے OIC اجلاس کے بعد بیان جاری کیا کہ ہم خطے میں کسی بھی نئی جنگ کے خلاف ہیں اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بچانے کے حق میں ہیں۔
ایران کے اندرونی حالات اور عوامی رد عمل ایران کے اندر حالیہ معاشی بحران، کرنسی کی گراوٹ اور بے روزگاری کے باوجود عوام کی بڑی تعداد حکومت کے موقف کی حمایت کر رہی ہے۔ ریاستی میڈیا جیسے اور مسلسل اسرائیل کے خلاف عوامی غصے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں جن میں اسرائیلی پرچم جلائے جا رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں اسرائیل ایران کو محدود کرنے کے لیے ہر ممکن عسکری آپشن آزمانا چاہتا ہے۔ ایران سفارتی سطح پر حمایت حاصل کر کے جارحانہ بیانیہ برقرار رکھے گا۔ امریکہ بظاہر نیوٹرل نظر آ رہا ہے لیکن عملی طور پر اسرائیل کی پشت پر موجود ہے۔ خطہ کسی بھی وقت غلط فہمی سے مکمل جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اختتامی پیغام: یہ موضوع صرف سیاست سفارت کا معاملہ نہیں بلکہ یہ انسانی زندگیوں، عالمی معیشت، امن اور مسلم دنیا کی وحدت سے جڑا ہے۔ ایک غلط قدم پوری دنیا کو بھڑکتی آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی مستند تجزیے، تاریخی سیاق و سباق اور عالمی سیاست پر مبنی گہرے مضامین اردو زبان میں حاصل ہو تو ابھی ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔